اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علامہ محمد اقبال کی خودی اور بے خودی کے بارے میں۔ علامہ محمد اقبال ایک ایسی ہستی تھے جسے انسانوں کے مسائل کا ادراک تھا۔ ان کی کوشش رہی کہ وہ انسانیت کی اصلاح جس حد تک ممکن ہو کر سکے، ایک ایسے دور میں جب سائنسی دنیا میں انسانوں کے حوالے سے مختلف نظریات پیش ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ڈارون نے انسانوں کو بندر اور بندر کی نسل سے قرار دیا تو انسانوں نے خود کو انتہائی کمتر محسوس کرنے لگے۔ لیکن اقبال نے انسانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسانوں کا مرتبہ اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، لیکن یہ بھی سمجھایا کہ اگر انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے تب ہی وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ انسان کو انسانیت کے درجے پر پہنچانے کے لیے اقبال نے شاہین، مرد مومن اور خودی جیسے نظریات پیش کیے۔ چونکہ آج ہم خودی اور بے خودی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم خودی اور بے خودی میں خود کو محدود رکھیں گے۔ خودی کیا ہے؟ یہی کہ انسان اپنا مقام و مرتبہ جانے، اپنے اندر جھانکے، اور جب انسان کو اپنے مقام و مرتبہ کا ادراک ہو جاتا ہے اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کا علم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی جذبہ خودداری، غیرت مندی اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے لیے کائنات کی قوتوں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کا نام ہے۔ فلسفہ خودی میں خود بینی اور خدا بینی دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ خود بینی خدا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی کی روح سے خودی کی تربیت کی 3 منازل ہیں، یعنی اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ یعنی سب سے پہلے انسان اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، اور پھر اپنی نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنی خواہشات پر قابو رکھے، تو وہ حقیقی معنوں میں زمین پر اللہ کا نائب بن جاتا ہے، یعنی نیابت الہی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ خودی کے بعد اب بے خودی کی بات کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنا فلسفہ بے خودی اپنی مشہور تصنیف رموز بے خودی میں پیش کیا۔ اس میں فرد کی خودی سے بڑھ کر ملت کی خودی کی وضاحت کی گئی۔ اقبال نے دلائل سے ثابت کیا کہ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے فرد کو ایک ملت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ملت میں فرد کی انفرادیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت پہلے سے زیادہ مضبوط اور نمایاں ہو جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی بنیادیں قرآنی تعلیمات پر استوار ہوتی ہیں۔ یہ ملت توحید و رسالت، تقلید اور اجتہاد کے اصولوں پر عمل کر کے خود کو دوسروں سے ممتاز کر لیتی ہے۔ موجودہ دور میں ملت اسلامیہ ہی انفرادی اور اجتماعی خودی کی تربیت کا بہترین نظام عمل پیش کرتی ہے۔ انتہائی آسان الفاظ میں اگر میں خودی اور بے خودی کی وضاحت کروں تو خودی اپنی ذات کی اصلاح ہے اور بے خودی پوری ملت کی اصلاح ہے۔ خودی میں انسان انفرادی طور پر خود کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور بے خودی میں پوری ملت کو جاننے کی۔ خودی میں ایک فرد فوکس ہے اور بے خودی میں پوری قوم و ملت فوکس ہوتی ہے۔ جب انسان خود کو بہتر کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پورا معاشرہ بہتر ہو، یہی بے خودی ہے۔